السلام علیکم۔ کل ہمارے اس ناول رقیب الفت کی آخری قسط آئے گی۔ دل خوش بھی ہے اور دکھی بھی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفر طے کر کے مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ ہمارا ساتھ دیر پا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول رقیب الفت قسط نمبر 40 کا حصہ 2۔ اکبر اشما کے انتہائی قریب تھا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ بڑی ہی زور سے بج اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور لائٹ آن کی۔ اکبر کے چہرے پر شدید ناگواری کی رمق عیاں ہوئی تھی، جبکہ اشما کو فکر لاحق ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اکبر کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں انا نے کچھ کر تو نہیں لیا خود کو۔ وہ ماں کی جذباتی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ اور اشما دونوں ہی فوراً دروازے پر پہنچے، جو کہ دوبارہ بج اٹھا تھا۔ اکبر نے دروازہ کھولا تو سامنے رومانہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر وہ جاگ رہا تھا۔ اشما کو حیرت ہوئی۔ ارمان نے جو بھائی کی شکل دیکھی تو اسے بڑی حیا آئی۔ وہ کس وقت اپنے بھائی بھابھی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے رومی کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ رومان ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ ارمان اس سنسان کوریڈور سے بھاگتا ہوا چلا گیا، کیونکہ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ رومی نے ارمان کی جاتی پشت کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ اب یہ ارمان چاچو کو کیا ہو گیا؟ خیر ڈیڈ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ رومی نے اپنے ازلی انداز میں چیخ کر باپ کو رات کے اس پہر کسی مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے تنگ کیا تھا۔ وہیں رومانہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلائے سر نیچے کیے کھڑی تھی، جیسے کسی بات پر ناراض ہو۔ اکبر نے گہرا سانس لیا اور اشما کو ایک نظر دیکھا۔ ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کہی بات کو اشما سن کر مسکرا دی، جس کا مطلب تھا لو گئی رات پانی میں۔ آ جاؤ بچوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اکبر نے دونوں کو اندر آنے کی جگہ دی۔ رومی نے اندر آتے ہی کمنٹ پاس کیا، واو واٹ اے کول ڈیکوریشن، لگ رہا ہے یہاں تو پارٹی چل رہی تھی۔ اشما اپنے سپوت کی بات سن کر رخ موڑ کر منہ چھپا گئی۔ رومی کیا ہوا ہے بتاؤ، اکبر نے پوچھا، تاکہ جلدی ہی اس کا مسئلہ حل کر کے اسے روانہ کرے۔ ڈیڈ، مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا تو آج اس کا کام بھی ہو جاتا۔ اب بول رہی ہے، اب کیا کروں میں؟ رومی نے بڑی ہی سیریس انداز میں کہا۔ ڈیڈ، اسے دلہن بننا ہے۔ پہلے بتاتی تو اسے بھی موم کے ساتھ دلہن بنوا دیتے۔ بڑے بابا، مجھے دلہن بننا ہے۔ رومانہ بڑے ہی لاڈ سے اکبر کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اکبر کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ او ہو، میری بیٹی کو دلہن بننا ہے۔ بھائی بڑی مما، اب آپ بتائیں کیا کریں؟ اکبر نے اشما سے مشورہ طلب کیا، جبکہ رومان وہیں اکبر کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ چہرے پر سارے جہان کی فکر تھی۔ چلیں پھر بناتے ہیں روما کو دلہن، اشما نے مسکرا کر کہا۔ پھر دونوں اشما اور اکبر ان کے ساتھ ہی ان کے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ اشما نے اپنا ڈائمنڈ سیٹ لا کر روما کو پہنایا، اس کے بالوں میں ہی ایئرنگ اٹکائے، پھر میک اپ کا سامان لا کر اکبر کو دیا۔ اکبر اس میں سے کسی میک اپ کی چیز کو نہیں پہچانتا تھا کہ کس کا کیا کام ہے، سوائے لپسٹک کے۔ اس نے پنک کلر کا لپ گلاس اٹھا کر بڑے ہی پیار سے رومانہ کے ہونٹوں پر لگایا۔ بڑے بابا، ڈارک میک اپ کیجیے گا، روما نے کہا تو اکبر بولا، بالکل، میری بیٹی دلہن بن رہی ہے تو میک اپ تو ڈارک ہی ہوگا۔ پھر اشما نے اپنا ایک لال دوپٹہ نکال کر اس کے سر پر اڑا دیا، جس پر ہلکا ہلکا گولڈن کام ہوا تھا۔ اکبر نے اس کا میک اپ پورا کیا، پھر مسکرا کر اپنی کارکردگی کو دیکھا، پھر اشما کی طرف رخ کر کے اس سے داد طلب کی۔ اشما نے بھی مسکرا کر اسے داد پیش کی۔ اب اکبر رومانہ کو گود میں لے کر کھڑا ہوا اور اس سے کہا، آنکھیں بند کر لو دلہن، اب آپ خود کو شیشے میں دیکھنے والی ہیں۔ روما نے سختی سے آنکھیں بند کی، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خود بخود گول ہو گئے۔ اس کی پیاری سی معصوم سی صورت دیکھ کر اکبر اشما کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ جیسے ہی روما کی نظر خود پر پڑی تو وہ خوش ہو گئی۔
ساتھ میں رومی بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ چاروں باتیں کرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد روما نے آنکھیں مسلنا شروع کر دی۔ اس کو شدید نیند آ رہی تھی۔ اکبر نے ہی بہلا کر اس کا میک اپ صاف کیا، جولری اتاری اور بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے اوپر لٹا لیا۔ ساتھ میں اسی کے ایک ہاتھ پر رومان بھی لیٹ گیا۔ اب منظر یہ تھا کہ رومان اکبر کے ہاتھ پر اور رومانہ اس کے اوپر الٹی لیٹی سو رہی تھی۔ اشما ان سب کو دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی نظر اتار رہی تھی۔ اکبر بھی سو چکا تھا۔ اشما نے ان تینوں کی ایک تصویر کھینچی اپنے فون میں اور گلے رانا کو بھیج دی۔ نیچے لکھا تھا، تایا کی جان ہے رومانہ میں۔ اور پھر وہ بھی اس خوبصورت رات کے خوبصورت اختتام پر نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ بھائی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، کیا ہم مل سکتے ہیں اس وقت؟ ناشتے کے بعد ارحم نے اکبر کو کال ملائی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ باپ سے سوال جواب کرے اور حقیقت کو جان لے، لیکن اب وہ پوری بات جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، آ جاؤ گارڈن میں، اور شاہزیب کو بھی بلوا لو۔ اکبر نے انہیں سب اول تاخر بتانے کا فیصلہ کیا۔ پھر ملاقات میں جیسے جیسے وہ سب کچھ انہیں بتا رہا تھا، حیرتوں کے پہاڑ تھے جو ارحم شاہزیب پر ٹوٹ رہے تھے۔ مطلب بھائی، مطلب ارحم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انا ہماری انا نہیں ہے۔ نہیں، تم شاہزیب اور رومان ارمان ذاکرہ بی کے بایولوجیکل بیٹے ہو، وہ تمہاری انا ہے۔ ارحم کی نظروں میں ذاکرہ بی کا محبت بھرا سراپا گھوما تھا۔ کیسے وہ انہیں بچپن سے بے لوث سنبھالتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اکبر اور ارحم کو کھانے کھلاتی تھی۔ کبھی انہوں نے اپنے ہی بچوں پر حق نہیں جتایا، وہ تو محبت ہی دیتی رہی تھی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر ارحم اور شاہزیب کو گلے سے لگایا تھا۔ ذاکرہ بھی اپنے کاموں میں مشغول تھی۔ حسن صاحب، ساجدہ بیگم اور انہیں تمام ملازمین کے ساتھ آج واپسی کا سفر طے کرنا تھا۔ اتنے میں ان کے کمرے کا دروازے پر نوک ہوا۔ وہ ارمان کے ساتھ وہ کمرہ شیئر کر رہی تھی۔ انہیں لگا وہی ہوگا، تو انہوں نے بغیر پلٹے ہی جواب دیا، آ جاؤ بیٹا۔ اتنے میں انہیں اکبر کی بھاری خوبصورت آواز سنائی دی، انا۔ ان کے ہاتھ ایک منٹ کے لیے ٹھہر گئے، پھر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے اکبر، ارحم اور شاہزیب کھڑے تھے۔ اکبر نے پھر سے انہیں پکارا، انا۔ پھر ارحم نے کہا، انا، اور پھر شاہزیب نے بولا، میری پیاری انا۔ یہ کہتے ہوئے تینوں ان کے قریب آئے۔ ذاکرہ بی کا قد اپنے بیٹوں سے بہت کم تھا، لیکن انہوں نے روتے ہوئے فرتے جذبات میں تینوں کو اپنی ممتا کی آغوش میں بھرا۔ تینوں ہی ان کے گلے سے لگے ہوئے تھے۔ باری باری انہوں نے تینوں کا ماتھا چوما۔ انا کی جان ہو تم سب۔ سب کی آنکھیں نم تھیں کہ پیچھے سے رومان کی آواز آئی، دادی، دیٹس ناٹ فیئر۔ میں، ارمان چاچو اور رومانہ رہ گئے ہیں۔ ارے ہاں، آؤ میرے بچوں۔ اکبر، ارحم، شیزی دور ہوئے تو ارمان، رومان اور رومانہ ان کے گلے سے آ لگے۔ انہوں نے تینوں کو خوب پیار کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اکبر نے سب کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ آج ذاکرہ بی کے دامن میں وہ سب آ گیا تھا جو بظاہر ساجدہ کا تھا۔ شوہر تو تھا ہی ان کا، لیکن آج یہ سب بچے، پوتے پوتی بھی آج انہیں ان کا مقام دے رہے تھے، عزت اور محبت دے رہے تھے، جبکہ وہیں ساجدہ بیگم کو اشما کا اتنا غم لگا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے پوتے رومان کو سینے سے تک نہ لگایا تھا، جبکہ وہ ان کی واحد اولاد اکبر کا بیٹا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں دکھتا، تو بس پھر وہ ذات ہی اکیلی رہ جاتی ہے۔ ایسی زندگی کا نہ کوئی حاصل ہے نہ وصول، جس میں آپ کو سوائے اکیلے پن اور تنہائی کے کچھ نہیں ملتا۔ محبت تو ہرگز نہیں۔ ٹو بی کنٹینیو۔
Tomorrow will be the last episode of your favorite novel رقیب الفت. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک آخری اور جاندار سی ایپیسوڈ کے ساتھ. ڈونٹ کاپی مائی ناول. اللہ حافظ.